بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ذکر کریں گے کہ غزوہ کیا ہوتا ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کن کن غزوات میں حصہ لیا، اور ساتھ میں آپ کو غزوہ بدر جو حق و باطل کا پہلا معرکہ تھا اس کے بارے میں بھی تفصیلاً بتائیں گے۔ دوستوں، ویڈیو بہت خاص اور معلوماتی ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ غزوہ کسے کہتے ہیں۔ اسلام کی سربلندی، دعوت و تبلیغ، انسانیت کی خدمت و دفاع کے لیے مساعی اور نفس کی صلاح، یہ سب جہاد کی مختلف اشکال ہیں۔ اس کی ایک قسم جنگ بھی ہے جسے قرآن کریم نے قتال یا جہاد فی سبیل اللہ کہا۔ اعلاء کلمت اللہ کے لیے قتال تمام آسمانی مذاہب کا جزو رہا ہے اور اسلام نے بھی اس روایت کو برقرار رکھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ظلم و ستم کی انتہا کے باوجود مخالفین کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے اور مدینہ منورہ ہجرت کے بعد بھی ایک پرامن فضا قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس مقصد کے لیے مخالفین سے معاہدے بھی کیے، تاہم کفار مکہ اور ان کے اتحادیوں کی جانب سے مسلمانوں پر جنگ تھوپنے کی اعلانیہ اور خفیہ سازشیں ہوتی رہیں، جن کا مسلمانوں نے بھی بھرپور انداز میں جواب دیا۔ کفار کے خلاف ان جنگوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی شریک ہوئے اور کئی بار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر مشتمل چھوٹے لشکر بھی سازشیوں کو کچلنے کے لیے روانہ کیے۔ ان جنگوں کو غزوات اور سرائے کی دو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ دوستو، غزوہ اس مہم کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے۔ غزوہ کی جمع غزوات ہے، تاہم ضروری نہیں کہ اس میں دشمن سے لڑائی بھی ہوئی ہو، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی غزوے میں تشریف لے جاتے تو عموماً کفار بھاگ جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر کم از کم 3 روز قیام فرمایا کرتے، قرب و جوار کے قبائل کو اسلام کی دعوت دیتے، جبکہ سریہ ایسی مہم کو کہا جاتا ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود شامل نہیں ہوتے تھے۔ ان میں سرحدوں پر گشت، دشمن کی نقل و حرکت پر نظر، تعلیمی، دفاعی اور دیگر مختلف امور پر بھیجے گئے دستے، انفرادی تصادم کے واقعات شامل ہیں۔ یہ سب سریہ کی جمع کہلاتے ہیں۔ غزوات اور سرائے کی کل تعداد کتنی ہے، اس بارے میں مورخین کے درمیان اختلاف ہے۔ طبقات ابن سعد رحمہ اللہ علیہ میں درج ہے، حضرت موسیٰ بن عقبہ بن ربیعہ کی روایت کے مطابق کل غزوات 27 ہیں، جن میں سے 9 میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قتال، جنگ، لڑائی فرمائی، جبکہ سرائے 47 ہیں۔ اس طرح غزوات اور سرائے کی کل تعداد 74 بنی۔ بات کرتے ہیں اسلام کی پہلی جنگ جو حق و باطل کا معرکہ تھا اور تاریخ میں غزوہ بدر کے نام سے مشہور ہے۔ غزوہ بدر 17 رمضان 2 ہجری کے مطابق 13 مارچ 624 کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں اور ابو جہل کی قیادت میں بدر نامی مقام پہ ہوا۔ اسے غزوہ بدر کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے جہاں زمانہ جاہلیت میں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا، اسی کے نام پر اس جگہ کا نام بدر رکھ دیا گیا۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم معرکہ ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت خون ریز لڑائی ہوئی اور مسلمانوں کو عظیم الشان فتح نصیب ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے جنگ بدر کا نام یوم الفرقان رکھا۔ اسلام کے 313 جانبازوں نے کفار مکہ کے 1000 کے لشکر کو مات دی، حالانکہ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، یعنی فوج میں سوار سپاہیوں کی تعداد 2 تھی، شمشیریں اور تلواریں نہ ہونے کے برابر تھی۔ غزوہ بدر کے ہونے کے اسباب کیا تھے دوستوں، اس پر بات کرتے ہیں کہ سب سے بڑا سبب تجارتی شاہراہ کا مسلمانوں کی زد میں آ جانا تھا۔ قریش مکہ نے مدینے کی اس اسلامی ریاست پر حملہ کرنے کا اس لیے بھی فیصلہ کیا کہ وہ شاہراہ جو مکے سے شام کی طرف جاتی تھی مسلمانوں کی زد میں تھی۔ اس شاہراہ کی تجارت سے اہل مکہ لاکھوں اشرفیاں سالانہ حاصل کرتے۔ اس کا اندازہ ہمیں اس واقعے سے ہوتا ہے کہ بنو اوس کے مشہور سردار سعد بن معاذ جب طواف کعبہ کے لیے گئے تو ابو جہل نے خانہ کعبہ کے دروازے پہ انہیں روکا اور کہا، تو ہمارے دین کے مرتدوں کو پناہ دو اور ہم تمہیں اطمینان کے ساتھ مکے میں طواف کرنے دیں۔ اگر تم امیہ بن خلف کے مہمان نہ ہوتے تو یہاں سے زندہ نہیں جا سکتے تھے۔ یہ سن کر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، خدا کی قسم اگر تم نے مجھے اس سے روکا تو میں تمہیں اس چیز سے روک دوں گا جو تمہارے لیے اس سے اہم تر ہے، یعنی مدینے کے پاس سے تمہارا راستہ۔ غزوہ بدر کا دوسرا سبب اشاعت دین میں رکاوٹ تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مدینے میں تبلیغ کرنے کی پوری آزادی تھی اور اسلام کے اثرات دور دراز علاقوں میں پہنچ رہے تھے۔ جنوب کے یمنی قبائل میں سے بھی بعض سلیم الفطرت لوگ مشرف با اسلام ہو گئے تھے اور ان کی کوششوں سے بحرین کا ایک سردار عبد القیس مدینے کی طرف آ رہا تھا کہ قریش مکہ نے راستے میں اسے روک دیا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جب تک خدا پرستی اور شرک میں ایک چیز ختم نہیں ہوگی، کشمکش ختم نہیں ہو سکتی۔ تیسرا بڑا سبب دوستوں عمر بن الحضرمی کا قتل تھا۔ رجب 2 ہجری میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن حجش کی قیادت میں 12 آدمیوں پر مشتمل ایک دستہ اس غرض سے بھیجا کہ قریش کے تجارتی قافلوں کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے
اتفاق سے قریشی قافلہ مل گیا اور دونوں گروہوں کے درمیان میں جھڑپ ہو گئی، جس میں قریش مکہ کا ایک شخص عمر بن الحضرمی مقتول ہوا اور 2 گرفتار ہوئے۔ جب عبداللہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ جنگی قیدی رہا کر دیے گئے اور مقتول کے لیے خون بہا ادا کیا۔ اس واقعے کی حیثیت سرحدی جھڑپ سے زیادہ نہ تھی، چونکہ یہ جھڑپ ایک ایسے ماہ میں ہوئی جس میں جنگ و جدال حرام تھا، اس لیے قریش مکہ نے اس کے خلاف خوب پروپیگنڈا کیا اور قبائل عرب کو بھی مسلمانوں کے خلاف اکسانے کی کوشش کی۔ عمر کے ورثاء نے بھی مقتول کا انتقام لینے کے لیے اہل مکہ کو مدینے پر حملہ کرنے پہ اکسایا۔ ایک اور سبب مدینے کی چراگاہ پہ حملہ تھا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس سلسلے میں یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ ایک مکی سردار قرظ بن جابر فہری نے مدینے کے باہر مسلمانوں کی ایک چراگاہ پہ حملہ کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مویشی لوٹ لیے۔ یہ ڈاکہ مسلمانوں کے لیے کھلا چیلنج تھا۔ چند مسلمانوں نے قرظ کا تعاقب کیا لیکن وہ بچ نکلا۔ دوستوں، اب ہوا ایسا کہ قریش مکہ نے اسلامی ریاست کو ختم کرنے کا فیصلہ کر کے جنگ کی بھرپور تیاریاں شروع کی۔ افرادی قوت کو مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے مکہ مکرمہ کے گرد و نواح میں قبائل سے معاہدات کیے اور معاشی وسائل کو مضبوط تر کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس مرتبہ جو تجارتی قافلہ شام بھیجا جائے اس کا تمام منافع اسی غرض کے لیے وقف ہو۔ چنانچہ ابو سفیان کو اس قافلے کا قائد مقرر کیا گیا اور مکہ مکرمہ کی عورتوں نے اپنے زیور تک کاروبار میں لگائے۔ اسلامی ریاست کے خاتمے کے اس منصوبے نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں کشیدگی میں بہت اضافہ کر دیا۔ جب ابو سفیان کا قافلہ واپس آ رہا تھا تو ابو سفیان کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ قافلہ راستے ہی میں نہ لوٹ لیا جائے۔ چنانچہ اس نے ایک ایلچی کو بھیج کر مکے سے امداد منگوائی۔ قاصد نے عرب دستور کے مطابق اپنے اونٹ کی ناک چیر دی اور رنگدار رومال ہلا کر واویلا کیا اور اعلان کیا کہ ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے فوراً امداد کے لیے پہنچو۔ اہل مکہ سمجھے کہ قریش کا قافلہ لوٹ لیا گیا ہے۔ سب لوگ انتقام کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں معلوم ہوا کہ قافلہ صحیح سلامت واپس آ رہا ہے، لیکن قریش کے مکار سرداروں نے فیصلہ کیا کہ اب مسلمانوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر کے ہی جائیں گے۔ نیز حضرمی کے ورثاء نے حضرمی کا انتقام لینے پر اصرار کیا۔ چنانچہ قریشی لشکر مدینے کی طرف بڑھتا گیا اور بدر میں خیمہ زن ہو گیا۔ مدینے میں قریشی لشکر کی آمد کی اطلاع ملی تو آپ نے مجلس سے مشاورت بنائی اور خطرات سے نمٹنے کے لیے تجاویز طلب فرمائی۔ مہاجرین نے جانثاری کا یقین دلایا۔ آپ نے دوبارہ مشورہ طلب کیا تو انصار میں سے سعد بن عبادہ نے عرض کی کہ غالباً آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے اور گواہی دی ہے کہ جو کتاب آپ لائے ہیں وہ حق ہے، اور ہم نے آپ کی اطاعت و فرما برداری کا عہد کیا۔ یا رسول اللہ، جس طرف مرضی ہو تشریف لے چلیے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا، اگر آپ ہم کو سمندر میں گرنے کا حکم دیں گے تو ہم ضرور اس میں گر پڑیں گے اور ہم میں سے ایک شخص بھی باقی نہ رہے گا۔ حضرت مقداد نے عرض کی ہم موسیٰ کی امت کی طرح نہیں جس نے موسیٰ سے کہا کہ تم اور تمہارا رب دونوں لڑو۔ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں اگلے پیچھے آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ مشاورت کے بعد مجاہدین کو تیاری کا حکم ہوا۔ مسلمانوں کی ذوق شہادت کا یہ عالم تھا کہ ایک نوعمر صحابی حضرت عمیر بن ابی وقاص اس خیال سے چھپتے پھرتے تھے کہ کہیں کم عمر ہونے کی وجہ سے واپس نہ بھیج دیے جائیں۔ اس کے باوجود مجاہدین کی کل تعداد 313 سے زائد نہ ہو سکی۔ یہ لشکر اس شان سے میدان کارزار کی طرف بڑھا تھا کہ کسی کے پاس لڑنے کے لیے پورے ہتھیار بھی نہ تھے۔ پورے لشکر کے پاس صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے جن پر باری باری سواری کرتے۔ مقام بدر پر پہنچ کر ایک چشمے کے قریب یہ مختصر سا لشکر خیمہ زن ہوا۔ مقابلے پر 3 گنا سے زائد لشکر ہے۔ 1000 قریشی جوان جن میں سے اکثر سر سے پاؤں تک اپنی زرہ میں ملبوس تھے، وہ اس خیال سے بدمست تھے کہ وہ صبح ہوتے ہی مٹھی بھر فاقہ کشوں کا خاتمہ کریں گے، لیکن قدرت کاملہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رات بھر قریشی لشکر عیاشی و بدمستی کا شکار رہا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کی حضور آہوزاری میں گزاری اور قادل مطلق نے فتح کی بشارت دی۔ جس طرف مسلمانوں کا پڑاؤ تھا وہاں پانی کی کمی تھی اور ریت مسلمانوں کے گھوڑوں کے لیے مضر ثابت ہو سکتی تھی، لیکن ان خداوند تعالی نے باران رحمت سے مسلمانوں کی یہ دونوں دقتیں دور کر دی۔ ریت جم گئی اور قریشی لشکر کے پڑاؤ والی مقبوضہ چکنی مٹی کی زمین پر کیچڑ پیدا ہو گیا۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو فجر کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کی تلقین کی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کے مطابق انہوں نے صف بندی کی اور ابن پوش لشکر کو شکست دینے کا اپنا عزم لے کر میدان کی طرف چلے۔ قریشی لشکر تکبر و غرور میں بدمست نسلی تفاخر کے نعرے لگاتا ہوا سامنے موجود تھا۔
مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش کا وقت تھا، اس لیے کہ اپنے ہی بھائی بند سامنے کھڑے تھے۔ ابو بکر اپنے بیٹے عبد الرحمن سے اور ابو حذیفہ کو اپنے باپ عتبہ سے مقابلہ کرنا تھا۔ عرب کے دستور کے مطابق پہلے انفرادی مقابلے ہوئے۔ سب سے پہلے عمر بن الحضرمی کا بھائی عامر میدان میں نکلا اور مد مقابل طلب کیا۔ مقابلے پر حضرت عمر کا ایک غلام نکلا اور اس نے چشم زدن میں اس مغرور کا خاتمہ کر دیا جو اپنے بھائی کا انتقام لینے کے لیے آیا تھا۔ اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ میدان میں نکلے اور مبارزت طلب کیے۔ 3 انصاری صحابہ میدان میں نکلے، لیکن ان تینوں سے یہ کہہ کر ان کا مقابلہ کرنے سے انکار کیا کہ یہ ہمارے ہم پلہ نہیں، اور پکار کر کہا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مقابلے پر قریشی بھیجو، ہم عرب کے چرواہوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ چنانچہ آپ کے ارشاد پر حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ مقابلے کے لیے نکلے۔ معذور قریشی سرداروں نے ان کے نام پوچھے اور کہا، ہاں تم ہمارے ہم پلہ ہو۔ مقابلہ شروع ہوا۔ چند لمحوں میں حضرت حمزہ نے شیبہ کو جہنم رسید کیا اور حضرت علی نے ولید کو قتل کر ڈالا اور لشکر اسلام سے تکبیر کی آواز بلند ہوئی۔ اسی دوران میں عتبہ اور حضرت عبیدہ نے ایک دوسرے پہ بھرپور وار کیا اور دونوں زخمی ہو کر گر پڑے۔ حضرت علی اپنے مد مقابل سے فارغ ہو کر عتبہ کی طرف لپکے اور ایک ہی ضرب سے اس کا کام تمام کر کے حضرت عبیدہ کو لشکر میں اٹھا لائے۔ قریش نے اپنے نامور سرداروں کو یوں کٹتے دیکھا تو یک بارگی حملہ کیا تاکہ اکثریت کے بل بوتے پر لشکر اسلام کو شکست دے۔ اس غزوے میں مومنین کے جوش جہاد کا حال یہ تھا کہ ایک صحابی عمر بن جام کھجورے کھا رہے تھے۔ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان، آج کے دن جو شخص صبر و استقامت سے لڑے گا اور پیٹ پھیر کر نہ بھاگے گا وہ یقیناً جنت میں جائے گا، سنا تو کھجورے پھینک دی اور فرمایا، واہ، میرے اور جنت کے درمیان میں بس اتنا وقفہ ہے کہ یہ لوگ مجھ کو قتل کر دیں۔ یہ کہہ کر اتنی بہادری سے لڑے کہ شہید ہوئے اور چند لمحوں میں جنت کا فاصلہ طے کیا۔ میدان کارزار خوب گرم تھا۔ قریش کے مغرور آہن پوش لوہے کے لباس سمیت کٹ کٹ کے گر رہے تھے۔ مسلمان بھی خود دادے شجاعت دے رہے تھے۔ اس ہنگامے میں انصار کے 2 کم عمر بچے معاذ بن عمر بن جموع اور معاذ بن عفر حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس آئے اور ان میں سے ایک نے کہا، چچا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ کی شان میں گالیاں بکتا ہے۔ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس وقت تک اس سے جدا نہ ہوں گا جب تک کہ وہ مر نہ جائے یا میں شہید نہ ہو جاؤں۔ اتفاق سے ابو جہل کا گزر سامنے سے ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ اشارہ پاتے ہی یہ دونوں ننھے مجاہد اپنی تلواریں لے کر اس کی طرف بھاگے۔ وہ گھوڑے پہ سوار تھا اور یہ دونوں پیدل۔ جاتے ہی ان میں سے ایک ابو جہل کے گھوڑے پر اور دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ پہ حملہ کیا۔ گھوڑا اور ابو جہل دونوں گر پڑے۔ اکرمہ بن ابو جہل نے معاذ بن عمر کے کندھے پہ وار کیا اور ان کا باز لٹک گیا۔ باہمت نوجوان نے بازو کو راستے میں حائل ہوتے دیکھا تو پاؤں کے نیچے لے کر اسے الگ کیا اور ایک ہی ہاتھ سے اپنے شکار پہ حملہ کر دیا۔ اتنے میں معاذ بن افرا کے بھائی معوذ وہاں پہنچے اور انہوں نے ابو جہل کو ٹھنڈا کر دیا اور عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس میدان بدر میں ابو جہل کے علاوہ امیہ بن حلف، جس نے حضرت بلال پر بے پناہ ظلم ڈھائے تھے، اور ابو بختری جیسے اہم سرداران قریش بھی مارے گئے اور یہ مغرور لشکر میدان چھوڑ کے بھاگ کھڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی تھی اور دنیا نے دیکھ لیا کہ فتح و شکست میں مادی قوت سے زیادہ روحانی قوت کا دخل ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے کل 14 آدمی شہید ہوئے۔ اس کے مقابلے میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے، جن میں سے 36 حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ہاتھوں قتل ہوئے، 70 سے زائد گرفتار ہوئے۔ قریشی مقتولین میں ان کے تقریباً تمام نامور سردار شامل تھے اور گرفتار ہونے والے بھی ان کے معززین میں سے تھے۔ مثلا حضرت عباس بن عبد المطلب، حضور کے چچا عقیل بن ابی طالب، اسود بن عامر، سہیل بن عمرو اور عبداللہ بن زمعہ وغیرہ۔ دوستوں، یہ وہ 14 خوش نصیب صحابی ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور شہادت پائی۔ ان کے علاوہ اور بھی نام ذکر کیے جاتے ہیں جو مختلف ہیں۔ شہداء بدر میں سے 13 حضرات تو میدان بدر ہی میں مدفون ہوئے، مگر حضرت عبیدہ بن حارث نے چونکہ بدر سے واپسی پر منزل صفرہ میں وفات پائی، اس لیے ان کی قبر شریف منزل صفرہ میں ہے۔ دوستوں، اسیران جنگ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ آپ کو بتاتے چلیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسیران جنگ کا صحابہ میں تقسیم کر کے انہیں آرام سے رکھنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے اپنے قائد کے فرمان پر اس حد تک عمل کیا کہ خود کھجوریں کھا کر قیدیوں کو کھانا کھلایا۔ صحابہ کرام سے ان کے بارے میں مشورہ طلب کیا تو حضرت عمر فاروق نے انہیں قتل کر کے دشمن کی قوت توڑنے کی تجویز پیش کی۔ حضرت ابو بکر نے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کا مشورہ دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر سے اتفاق کرتے ہوئے اسیران جنگ کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا۔ جو قیدی غربت کی وجہ سے فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے اور پڑھے لکھے تھے، انہیں 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھانے کے عوض رہا کیا گیا۔ یہ قیدی حسن سلوک سے اس حد تک متاثر ہوئے کہ ان میں سے بہت سے مشرف با اسلام ہوئے، جن میں عباس بن عبد المطلب اور عقیل بن ابو طالب شامل تھے۔ غزوہ بدر میں مسلمان قریش کے مقابلے میں 1/3 سے بھی کم تھے۔ قریش کے پاس اسلحہ بھی مسلمانوں سے زیادہ تھا، اس کے باوجود کامیابی نے مسلمانوں کے قدم چومے۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کو بتاتے ہیں کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کا سب سے بڑا اور اصل سبب نصرت الہی تھا۔
اللہ तबारक व तआला से हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई थी, ए खुदा, ये कुरैश है अपने ज़बान गुरूर के साथ आए हैं ताकि तेरे रसूल को झूठा साबित करें। ए अल्लाह, अब वो तेरी मदद आ जाए जिसका तूने मुझसे वादा फरमाया है। ए अल्लाह, अगर आज ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई तो फिर रूए जमीन पर तेरी इबादत कहीं ना होगी। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने फतह की बशारत दी और 1000 फरिश्तों से इमदाद फरमाई। सूरह इन्फाल में ग़ज़वे बदर की तफसील मौजूद है। इस्लाम में मुसलमानों के जो अकायद मुकर्रर थे उनमें अकीदा आखिरत को बुनियादी हैसियत हासिल है। मुसलमान मौत के बाद आने वाली अपनी जिंदगी के लिए जिंदगी को कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। शहादत की मौत उसके नजदीक मौत नहीं, अपनी जिंदगी है। इस अकीदे ने मुसलमानों को बेजिगरी से लड़ने पे आमादा किया और मौत जिससे हर इंसान खाइफ होता है, मुसलमान उसे खुशी से कबूल करने के लिए तैयार थे। इस्लामी लश्कर अपने सालार आजम नबी करीम अलैहिस्सलाम पे जान छिड़कने को तैयार थे। हर शख्स अपने कायद के हर हुक्म को बिला चूचिरा मानता। मुसलमान नबी करीम अलैहिस्सलाम के अदना से इशारे पे हरकत में आ जाते, लिहाजा उनका तंजीमी ढांचा अपने हरीफों से बेहतर था। इसके बरक्स लश्कर कुफार कई एक सरदारों की कमान में था और इन सरदारों में इत्तेहाद अमल पैदा होना बहुत मुश्किल था। चुनांचे जब कुरैश ने मिलकर हमला किया तो उसे मुसलमानों ने रोक लिया, लेकिन मुसलमानों के मुनज्जम हमले को कुरैश न रोक सके। आम लड़ाई के आगाज से पहले 3 नामवर कुरैशी सरदार मैदान में आए और उन्होंने निहायत मुतकब्बिराना अंदाज में मद्दे मुकाबिल तलब किए, लेकिन वो तीनों मकतूल हुए। उद्बा, वलीद और शीबा कुरैश की बहुत ही बहादुर सरदार समझे जाते। इनकी कत्ल से कुरैश के हौसले पस्त हो गए। बाद में अबू जहल की हलाकत ने रही सही कसर पूरी की। कबायली निजाम जहां भी होगा इत्तेहादी कामिल पैदा होना नामुमकिन है। कबायली किब्र गुरूर तंजीम का दुश्मन होता है। कुरैशी लश्कर भी इस उसूल से मुस्तस्ना न था। इसी वजह से मक्के से आने वाले लश्कर में इत्तेहाद का फुकदान था। अबू सुफियान ने ग़ज़वे उहद से कुछ माह पहले मदीने मुनव्वरा के करीब एक यहूदी कबीले के सरदार के पास कुछ दिन रिहाइश रखी ताकि मदीने के हालात से मुकम्मल आगाही हो सके। अबू जहल ग़ज़वे बदर में मारा गया था, जिसके बाद कुरैश की सरदारी अबू सुफियान के पास थी, जिसकी क़यादत में मक्के के दारुल नदूम में एक इजलास में फैसला हुआ कि जंग की तैयारी की जाए। इस मकसद के लिए मालो दौलत भी इकट्ठा किया गया। जंग की भरपूर तैयारी की गई। 3000 से जायद कुछ सियाही, जिनमें से 700 ज़ेरा पोस्टें तैयार हो गए। इनके साथ 200 घोड़े और 200-300 ऊंट भी तैयार किए गए थे। कुछ औरतें भी साथ गई जो अशार पढ़ पढ़ के मुशरिकीन को जोश दिलाती। अबू सुफियान की बीवी हिंदा ने ये इरादा किया कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की चचा हजरत हम्जा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कलेजा चबाएगी। चुनांचे इस मकसद के लिए उसने हम्जा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल के लिए अपने एक गुलाम को खुसूसी तौर तैयार किया। बिलाखिर मार्च 625 में ये फौज मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए रवाना हो गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास ने, जो मक्के ही में रहते थे, उन्हें मुशरिकीन की साजिश से आगाह कर दिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अंसार व मुहाजिरीन से मशवरा किया कि शहर में रहकर दिफा किया जाए या बाहर जाकर जंग लड़ी जाए। फैसला दूसरी सूरत में हुआ, यानी बाहर निकलकर जंग लड़ी जाए। चुनांचे 6 शवाल को नमाज जुमा के बाद हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने असहाब को इस्तिकामत की तलकीन की और 1000 की फौज के साथ मदीना रवाना हो गए। इस बात के मुकाम पर एक मुनाफिक अब्दुल्लाह बिन उबई 300 सवारों के साथ जंग से अलहदा हो गया और बहाना ये बनाया कि जंग शहर के अंदर रहकर लड़ने का इसमें मशवरा नहीं माना गया। हफ्ता 7 शवाल 3 हिजरी को दोनों फौजें ओहद के दामन में आमने सामने आ गई। ओहद का पहाड़ मुसलमानों की पुष्ट पर था। वहां एक दुराह पर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्लाह बिन जुबैर की क़यादत में 50 तीर अंदाजों को मुकर्रर किया ताकि दुश्मन इस रास्ते से मैदान जंग में न आ सके। जंग का आगाज मुशरिकीन की तरफ से हुआ जब अबू आमिर ने तीर अंदाजी की। इस मरहले पे 9 अफराद मुशरिकीन की तरफ से आए जो सब क़िताल हुए। दूसरे मरहले में मुशरिकीन मक्का ने इकट्ठा भरपूर हमला कर दिया। इस दौरान उनकी कुछ औरतें उनको अशआर से इश्तियाल दिलाती रहीं ताकि वो ग़ज़वे बदर की इबरतनाक शिकस्त का दाग धो सके। इब्तिदा की जबरदस्त जंग में मुसलमानों ने मुशरिकीन के कई लोगों का क़िताल किया, जिस पर मुशरिकीन फरार होने लगे। मुसलमान ये समझे कि वो जंग जीत गए हैं। चुनांचे दरा ऐनैन पर तैनात असहाब ने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की हिदायत फरामोश की कि दरा किसी कीमत पर नहीं छोड़ना और दरा छोड़कर मैदान में माले गनीमत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सिर्फ 10 अफराद दरा पर रह गए। खालिद बिन वलीद ने मौका गनीमत जानते हुए कोहे ओहद का चक्कर लगाकर दरे पर कब्जा कर लिया और मुसलमानों पर यकदम पीछे से वार किया। इसी अस्ना में यह अफवाह गर्म हुई कि नबी करीम अलैहिस्सलाम शहीद कर दिए गए। ये सुनकर अक्सर असहाब ने हिम्मत हार दी और राह फरार इख्तियार की। कुछ लोग मैदान जंग से फरार हो गए और तीसरे दिन वापस आए। कुछ इर्द गिर्द की पहाड़ियों पर चढ़ गए और अफसोस किया कि वो अब्दुल्लाह बिन नबी के साथ क्यों न चले गए। कुछ लोगों ने ये सोचा कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बात जिंदगी किसी काम की नहीं। कुछ लोग आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ रह गए और उनकी भरपूर हिफाजत की। इस मौके पर आका करीम अलैहिस्सलाम ने अली करमल्लाहु वजहुल करीम को एक तलवार भी इनायत की जो जुल्फ़िकार के नाम से मशहूर है। इस दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाल शहीद हुए। हम्जा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शहीद हुए।
اس بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ اس جنگ کو مسلمانوں کی شکست خیال کرتے ہیں اور بعض کے خیال کے مطابق اس کا کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکلا۔ بہرحال واضح ہو گیا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت کو فراموش کرنے یا عسکری نظم و ضبط کو ترک کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اگر درہ عینین پر تعینات لوگ درہ نہ چھوڑتے تو مسلمان فتح یاب ہو چکے تھے۔ اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہوئے جبکہ 27 مشرکین ہلاک ہوئے۔ مسلمانوں نے اپنے شہداء کو وہیں پہ دفن کیا۔ اس غزوے میں کسی حد تک شکست ایک تعمیری شکست ثابت ہوئی کیونکہ مسلمانوں کو کچھ سبق ملے جو اگلی جنگوں میں کام آئے۔ مسلمانوں کو اپنی غلطیوں کو دیکھنے کا موقع ملا۔ خدا نے قرآن میں یقین دلایا کہ حسد و ملال نہ کرو کیونکہ بالآخر مومنین ہی غالب آئیں گے۔ جبل احد وہ مقدس پہاڑ ہے جس کے مطابق حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، احد ایک شان والا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کا ذکر حدیث کریمہ میں موجود ہے کہ احد ایک جنتی پہاڑ ہے، جیسا کہ معجم کبیر طبرانی میں حدیث مبارکہ ہے۔ سیدنا عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے اور وہ آپ کے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 4 پہاڑ جنتی ہیں۔ عرض کیا گیا وہ کون سے ہیں؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احد جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ طور جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، لبنان جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے اور نجبہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ عبید اللہ بن معاذ، طرح بن خالد، قتادہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ غزوہ بدر بھی در حقیقت جنت سے شروع ہونے والی اسی معرکہ خیر و شر کی ایک اہم کڑی تھی۔ قرآن مجید نے اس دن کو جس میں فیصلہ کن معرکہ پیش آیا 2 ناموں سے ذکر کیا، یوم الفرقان یعنی حق و باطل کے درمیان قطعی امتیاز کھینچنے کا دن، یوم التقی الجمعان حق و باطل کے 2 لشکروں کے تصادم اور ٹکراؤ کا دن۔ اس لحاظ سے یہ واحد ایسا معرکہ حق و باطل ہے جس میں کفر و شرک کے مدار المنہام ابلیس لعین نے بھی شرکت کی اور اپنے پیروکاروں کو برملا یہ تسلی دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ قرآن مجید نے غزوہ بدر نے اس شرکت کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے، اور شیطان نے ان کی کرتوت ان کی نظروں میں مزین کیا اور کہنے لگا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو وہ الٹے پاؤں بھاگ نکلا، کہنے لگا میں تم سے بری اس جمع ہوں اور جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ سے ڈر لگ رہا ہے اور اللہ کی سزا بہت سخت ہے۔ غزوہ بدر کا پہلا سبق یہ ہے کہ دشمن کی معاشی اور اقتصادی قوت کو سب سے پہلے ضرب لگا کر تباہ کیا جائے۔ جنگ ایک ایسا عمل جسے شروع کرنا یا جاری رکھنا بے پناہ مالی اور اقتصادی مسائل کا متقاضی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقتصادی و مالی لحاظ سے کمزور اور پسماندہ ممالک جنگ کا جھٹکا برداشت نہیں کر سکتے۔ جنگی حکمت عملی کا تقاضا ہے کہ دشمن کی اقتصادی قوت کو مفلوج کر دیا جائے تاکہ وہ میدان جنگ میں اترنے کی ہمت ہی نہ کر سکے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مدنی دور میں یہی حکمت عملی اپنے دشمنوں کے خلاف اختیار کی تھی۔ بخاری اور مسلم کی روایت کردہ صحیح حدیث میں ہے کہ یمامہ کے قبیلے بنو حنیفہ کے رئیس ثمامہ بن اثال حنفی گرفتار ہو کر مدینہ منورہ لائے گئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے اور نبی کریم کی اجازت سے عمرہ کرنے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ دوران طواف قریش کو معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنے آبائی دین ترک کر دیا ہے تو انہیں تانے دینے لگے، تم بھی بے دین ہو گئے۔ تو کہا کہ میں بے دین ہرگز نہ ہوا بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کے مسلمان ہوا ہوں۔ پھر انہوں نے قریش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا خدا کی قسم جب تک اللہ کے رسول اجازت نہ دیں گے یمامہ سے گندم کا ایک دانہ تمہارے لیے نہ آئے گا، تم نے خانہ طواف کے کعبے میں رکاوٹ ڈالی۔ پھر انہوں نے قریش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا خدا کی قسم جب تک اللہ کے رسول اجازت نہ دیں گے یمامہ سے گندم کا ایک دانہ تمہارے لیے نہ آئے گا، تم نے طواف کعبہ میں رکاوٹ ڈالی، میں تمہارا غلہ بند کر دوں گا۔ چنانچہ وہ عمرے سے واپس اپنے علاقے میں پہنچے تو خوراک گندم وغیرہ کی فراہمی بند کی اور مکے میں قحط کی صورتحال پیدا ہونے لگی۔ قریش کی ساری اکڑ خوں ہوا ہو گئی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع کرنے پہ مجبور ہو گئے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثمامہ بن سال کے نام تحریری حکم جاری کروایا کہ ان کا غلہ و خوراک کی بحالی فراہم کر دو۔ چنانچہ ثمامہ نے تعمیل حکم میں فوراً غلے کی فراہمی بحال کی۔ اقتصادی بائیکاٹ کی دلیل حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی ہے۔ وہ ایک مرتبہ فتح مکہ سے قبل سفر مکہ پہ تشریف لے گئے اور اپنے قدیم دوست امیہ بن خلف کے ہاں قیام کیا، جس سے طے ہوا کہ طواف کعبہ ایسے وقت میں کیا جائے جب عام لوگ نہ ہوں تاکہ انہیں کوئی اذیت نہ پہنچے۔ چنانچہ عین دوپہر کے وقت شدید دھوپ میں جب وہ طواف کر رہے تھے تو اچانک ابو جہل نے ان کو دیکھا اور پھٹ پڑا، تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت اور پناہ مہیا کر رکھی ہے اور یہاں ہمارے شہر میں آ کر اتنے اطمینان سے طواف بھی کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں یار کر رہا ہوں۔ پھر دونوں میں تلخ کلامی ہونے لگی۔
تو امیہ بن خلف نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا۔ انہوں نے کہا ہاں کر رہا ہوں۔ پھر دونوں میں تلخ کلامی ہونے لگی تو امیہ بن خلف نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا ابو الحکم وادی مکہ کے سردار ہیں، ان کے سامنے اپنی آواز اونچی مت کرو۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اس پر بڑے پر اعتماد لہجے میں کہا اگر تم نے مجھے طواف بیت اللہ سے روکا تو میں تمہارا شام کا تجارتی راستہ بند کر دوں گا۔ علاوہ ازیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خبری ترسیل کے نظام کو فعال بنایا کہ قریش کے تجارتی قافلوں کے آمد و رفت اور نقل و حرکت پر نظر رکھی۔ چنانچہ آقا کریم کو اطلاع دی گئی کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام سے کافی مال تجارت لے کر واپس آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا شاید اللہ تعالیٰ اس قافلے کو غنیمت کے طور پہ ہمیں عنایت کرے۔ اس پر کچھ لوگ نکلے اور کچھ پیچھے رہ گئے کیونکہ صرف تجارتی قافلے کو روکنا مقصود تھا جس کے لیے کسی بڑی قوت کی ضرورت نہ تھی۔ مسلمانوں کی اس خواہش قافلہ تجارت کا ذکر قرآن مجید نے بھی کیا۔ ذرا وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ فرما رہے تھے کہ دونوں گروہوں تجارتی قافلے اور لشکر میں سے ایک ضرور تمہارے ہاتھ لگے گا، اور تم دل سے یہ چاہ رہے تھے کہ وہ تمہارے ہاتھ لگے جو کیل کانٹے سے لیس نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے فیصلوں سے حق کا بول بالا کرے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ دشمن کے تجارتی اور اقتصادی مفادات کو ضرب لگانے کا سلسلہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جاری رکھتے ہوئے کئی فوجی مہمات محض اس مقصد سے روانہ فرمائی کہ قریش کے تجارتی قافلوں کو روکے، ان کا تجارتی مال قبضے میں لے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے معمول کا تجارتی راستہ جو آسان اور قریب تھا اور مدینہ منورہ کی مغربی جانب سے گزرتا تھا بالکل بند ہو کے رہ گیا۔ چنانچہ اب قریش نے مدینہ منورہ سے ہٹ کر ذرا دور بجانب مشرق لیکن نسبتاً محفوظ راستے اپنے تجارتی قافلوں کے لیے منتخب کیے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر رسانی کے نظام نے فوراً اطلاع دی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نئے راستے پر بھی چھاپا مار پارٹیاں بھیجنا شروع کی۔ انہی مہمات میں سے ایک مہم حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں روانہ کی گئی، جنہوں نے قریش کے تجارتی قافلے پہ چھاپا مارا جو مدینہ منورہ کی مشرقی جانب پہ ہوتا ہوا بد کر نکلنا چاہ رہا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے اچانک چھاپے سے وہ سخت گھبرائے، ان کا سارا مال و اسباب مسلمانوں نے قبضے میں لے لیا۔ اسی طرح شام کے ساتھ قریش کی تجارت تقریباً بند ہو کے رہ گئی۔ اس لیے سنت جہاد یہ ہے کہ مسلم امت، عوام، مجاہدین اور حکومت برسر جنگ دشمن کی اقتصادی طاقت اور معیشت کو تباہ کرنے کی کوشش کریں، اور کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس کے نتیجے میں دشمن کو کوئی معاشی فائدہ یا اقتصادی مفاد حاصل ہو سکے۔ برسر جنگ دشمن کے ساتھ ہر قسم کی تجارت یا دشمن کی افرادی قوت کو روزگار مہیا کرنا، یہ سب کام شرعاً ممنوع ہو جائیں گے۔ اگر مسلمان ممالک یہ اہتمام کریں کہ اسلام اور مسلمانوں سے کھلی دشمنی رکھنے والے ممالک کے ساتھ درآمدی یا برآمدی تجارت نہ کریں گے تو یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی اقتصادی قوت کمزور ہونا شروع ہو جائے گی۔ فتح کا دار و مدار محض افواج کی کثرت تعداد، عمدہ اسلحہ اور بہتر تیاری پر نہیں بلکہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے فتح سے نواز دے اور جسے چاہے شکست سے دوچار کر دے۔ اگر فتح و کامیابی کثرت تعداد و اسلحے پہ موقوف ہوتی تو غزوہ بدر میں لازماً قریش کو فتح نصیب ہوتی، کیونکہ لشکر اسلام کے مقابلے میں ان کی تعداد 3 گنا تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بدترین شکست سے دوچار کیا۔ غزوہ بدر میں ایک بڑا سبق ہے جسے قرآن نے بھی ان الفاظ میں بیان کیا، یہ نزول ملائکہ تمہارے لیے صرف خوشخبری، اطمینان قلب کا ذریعہ ہے، اور فتح و نصرت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جو غالب حکمت والا ہے۔ اگر عہد یا معاہدہ بین الاقوامی سطح پر غیر مسلموں کے ساتھ ہو تو اس کی پابندی بہت ضروری ہے، اور ایک اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی کے طور امتیاز ہی افاع عہد اور معاہدات کی پابندی ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بدر کے لیے مدینہ منورہ سے باہر نکل چکے تھے کہ عرب کا مشہور قوی الجثہ طاقتور پہلوان حاضر ہوا اور پیشکش کی کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک ہو کر قریش کے خلاف لڑنا چاہتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی پیشکش قبول نہ فرمائی اور حکمت کے ساتھ اس کے سامنے اسلام قبول کرنے کی دعوت پیش کی اور مسلمان ہونے کی صورت میں جنگ میں شرکت کا موقع دینے کا وعدہ فرمایا۔ چنانچہ اس شخص نے اسلام قبول کیا اور پھر جہاد میں شرکت کی۔ اس وجہ یہ تھی کہ غزوہ بدر حق و باطل کے مابین پہلا فیصلہ کن معرکہ تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہیں چاہتے تھے کہ مجاہدین حق کے لشکر میں باطل کی آمیزش کسی بھی انداز میں واقع ہو۔ کسی غیر مسلم قوت کے خلاف جہاد میں کسی غیر مسلم دوسری قوت سے بھی کسی طرح کی امداد حاصل کرنا شرعاً اگرچہ ناجائز نہ تھا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بدر کے نظریاتی پہلو کو نکالنے کی خاطر کسی غیر مسلم کو اس میں شرکت کی دعوت یا اجازت دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں اور نابالغوں کو جنگ میں شریک ہونے کی اجازت نہ دی اور سب کم عمر بچوں کو واپس کیا، الا یہ کہ کسی نے رضاکارانہ اپنی خدمات پیش کر کے شرکت پہ اشرار کیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض حالات میں اجازت دی۔ عام قاعدہ اصول یہ تھا کہ کم عمر بچوں کو جنگ میں شریک نہ کیا جائے۔ یورپی معاشرہ 14 صدیوں بعد اگرچہ بچوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے کاغذی معاہدے تک پہنچ سکا ہے،
تو نبی رحمت نے غزوہ بدر میں ہی بچوں کے حقوق کی عملاً حفاظت کی بہترین مثال قائم کی، جس کی پابندی نبی کریم علیہ السلام کی امتی ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں۔ تاہم جو نوجوان سنے شعور و تمیز کو پہنچ جائیں اور جہاد کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے محض رضائے الہی کے لیے حصہ لینا چاہیں تو انہیں اجازت دی گئی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اجتماعی معاملات میں بچوں کی بھی بہرحال ایک اہمیت ہے، اور بعض اوقات یہ ایسے کارنامے سر انجام دیتے ہیں جو بڑوں کے بس میں بھی نہیں ہوتے، اور نوجوان تو بہرحال ہراول دستہ ہیں۔ اسلام دین فطرت و رحمت ہے، اور اپنے پیروکاروں پر سختی و تنگی کرنا نہیں چاہتا، بلکہ صاحب عذر، کمزوروں اور بیماروں کو اپنے احکامات میں ہر ممکن مناسب رعایات دیتا ہے۔ جملہ شرعی احکامات میں انسان کی تمام فطری کمزوریوں اور مجبوریوں کی بھرپور رعایت دیتا ہے، اور ایسے تمام افراد کو جہاد میں شرکت کی پابندی سے مستثنی قرار دیتا ہے جو بیمار یا معذور ہوں یا دوسری کسی واقعی مجبوری میں گرفتار ہونے کی وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہو سکتے ہوں۔ اسی وجہ سے غزوہ بدر میں نبی کریم علیہ السلام نے 2 نابینا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ابو احمد عبد بن جوہش اور ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہما کو شرکت سے استثناء دیا، اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو مسجد نبوی کا امام مقرر کیا۔ میدان عمل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات اور برابری کا بے مثال نمونہ پیش کیا۔ ہر موقع پر صحابہ کرام کے شانہ بشانہ کام کیا اور اپنے لیے کبھی کوئی امتیازی حیثیت پسند نہ کی۔ غزوہ بدر میں آپ کے ساتھ سواری کی باری میں 2 صحابی حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ عنہ شریک تھے۔ دونوں نے اپنی باری پر نبی کریم علیہ السلام نے کو سوار ہونے کی پیشکش کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ کی اور فرمایا، تم جسمانی قوت و طاقت میں مجھ سے زیادہ یا بڑھ کر نہیں ہو، اور میں اخروی اجر سے بے نیاز و مستغنی بھی نہیں ہوں، اس لیے میں اپنی باری پہ پیدل چلوں گا۔ حالانکہ اس وقت آپ کی عمر 55 برس تھی۔ یہ نمونہ دیکھ کر ساتھیوں کے جوش و جذبے کا اندازہ لگانا مشکل نہیں، اور جس فوج یا لشکر کا قائد رضائے الہی کے اصول کی خاطر عملاً مصائب و تکالیف برداشت کرے، اس کے ساتھ میدان جنگ میں کبھی پیچھے نہیں رہ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی تواضع، انکساری، مساوات و برابری کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے اشارے کے منتظر رہتے تھے اور احکام و ارشادات عالیہ کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑتے تھے۔ اجتماعی امور میں مشاورت انسانی اقدار میں سے ایک بہترین قدر ہے، جس کو اسلام نے صرف برقرار ہی نہیں رکھا بلکہ اس بارے میں مفصل احکامات و ضوابط بھی عنایت فرمائے ہیں۔ شورا کا مقصد یہ ہے کہ اجتماعی معاملات میں کوئی شخص انفرادی سوچ و ارادے کے تحت قدم نہ اٹھائے جب تک سب متعلقہ لوگوں سے مشاورت نہ کر لیں۔ وجہ یہ ہے کہ ایک فرد کے مقابلے میں کئی افراد کی رائے کے درست اور اقرب الی الصواب ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ مشاورت میں زیر بحث معاملات کے تمام مثبت اور منفی پہلو کھل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ خوبیاں اور مثبت پہلو شرکائے شورا کو حوصلہ دیتے ہیں، جبکہ مشکلات اور رکاوٹوں کا حل تلاش کیا جاتا ہے۔ اس طرح ایک معاملے کو جب کئی افراد مختلف انداز سے دیکھتے ہیں اور مل کر سوچتے ہیں تو اس کا کوئی پہلو بھی تشنا اور مخفی نہیں رہتا۔ اس لیے اسلام کی ہدایت یہ ہے کہ اجتماعی نہیں بلکہ انفرادی معاملات میں بھی مشاورت کا اصول اپنایا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیشہ اس اصول کی پابندی فرمائی۔ غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ منورہ سے باہر نکل کر قافلہ تجارت کے ہاتھ سے چھوٹ جانے پر اور لشکر کفار سے جنگ کے معاملے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بالخصوص انصار سے مشورہ کیا۔ پھر میدان بدر میں لشکر کے پڑاؤ کے سلسلے میں حضرت خباب بن المنذر کا ماہرانہ مشورہ قبول فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسیران قریش جو جنگ بدر میں گرفتار ہوئے تھے ان کے مسئلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بالخصوص دستیاب اہل رائے حضرات سے مشورہ کیا۔ آقا کریم علیہ السلام کا یہ طرز عمل اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اجتماعی معاملات بالخصوص عسکری امور میں مشاورت ضروری ہے۔ حضرت خباب بن المنذر رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے جس خلوص سے پیش کی وہ ایک مسلمان کے لیے اتباع کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ معلوم کیا کہ جس جگہ آقا کریم علیہ السلام نے پڑاؤ کیا آیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے جس کی تعمیل شرط ایمان ہے اور اس سے سر منہ سر تابی کی گنجائش ہے یا نہیں، یا محض جنگی تدبیر اور حکمت عملی کے تحت از خود اپنی رائے سے اس جگہ کا انتخاب کیا۔ جب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ محض رائے ہے، وہی پر مبنی کوئی فیصلہ یا قطعی حکم نہیں ہے، تب حضرت خباب بن المنذر رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے پیش کرنے کی جسارت کی۔ ان کا یہ طرز عمل نبوی تربیت کا نتیجہ تھا۔ تب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور عام مسلمان اپنی عمومی زندگی میں اس قاعدے کلی اور شرعی اصول کی سختی کے ساتھ پابندی کرتے تھے کہ جن معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم یا فیصلہ سامنے آ جاتا یا معلوم ہو جاتا تو غیر مشروط طور پر مانتے اور بلا تو چرا سر اطاعت و تسلیم کم کرتے۔ فوری طور پر اگر اس کی حکمتیں سمجھ نہ آتی اور فوائد معلوم نہ ہوتے تب بھی حکم بجا لاتے۔ حضرت خباب بن المنذر کے واقعے میں ایک تربیتی نقطہ اداب و معاشرت سے متعلق یہ بھی ہے کہ اپنی ایماندارانہ رائے اور مخلصانہ مشورے کو متعلقہ لوگوں تک پہنچانے میں بخل، سستی یا کاہلی سے کام نہیں لینا چاہیے۔
جہاں ضرورت محسوس کرے از خود بغیر طلب کیے آگے بڑھ کر خیر پر مبنی رائے اور مشورہ پیش کر دینا چاہیے۔ قائدین کو بھی چاہیے کہ معاشرے کے سمجھدار اہل الرائے اور ماہرین سے متعلقہ معاملات میں مشاورت کرتے رہے، اور جب ان میں کوئی از خود بغیر طلب کیے اپنی رائے یا مشورہ پیش کرے تو خندہ پیشانی سے قبول کرے۔ متعلقہ مشیر اور ماہر کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے قائد و سالار اور افسر بالا کے مقام و مرتبے کا خیال کرے اور پورے ادب و احترام سے اپنی رائے دلائل کے ساتھ پیش کرے، اور یہ نہ سمجھے کہ میری رائے ہی حتمی طور پہ درست اور صحیح ہے اور اس پر لازماً عمل ہونا چاہیے، بلکہ اسے اپنی رائے دلیل کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ غزوہ بدر سے پہلے والی ساری رات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جاگ کر اللہ کے حضور سجدے میں عاجزی کے ساتھ روتے ہوئے گزاری۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات لشکر اسلام کی فتح و نصرت کی دعا کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح و نصرت کا وعدہ کیا گیا تھا اور آپ کو کامل یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی اور یقیناً فتح حاصل ہوگی، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابدیت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، اسی لیے اس نازک اور مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خشوع و خضوع کی بہترین کیفیت طاری ہو گئی۔ اس طرح گویا آپ نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ دعوت حق کے مجاہدین کو چاہیے کہ جس قدر ممکن ہو اسباب و وسائل مہیا کریں، پھر جو دستیاب ہو سکے انہیں بھرپور طریقے سے استعمال کریں، لیکن اس کے باوجود ان کا بھروسہ مادی اسباب و وسائل پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اصل اعتماد اور بھروسہ اللہ تعالیٰ اور اس کی مدد و نصرت پہ ہونا چاہیے، کیونکہ سب کچھ اسی کی عنایت و توفیق سے ہوتا ہے۔ اگر اس کی مشیت نہ ہو تو تمام اسباب و وسائل کے ہوتے ہوئے بھی کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی تائید و توفیق اور مدد و نصرت کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ دعا ہے۔ دعا مومن کا سب سے محفوظ اور مؤثر ہتھیار ہے جو ہر مشکل گھڑی میں اس کے کام آتا ہے۔ جس شخص سے کسی حق کی ادائیگی یا شکوہ شکایت کی تلافی مطلوب ہے، اسے خوش دلی اور خندہ پیشانی سے متعلقہ اتھارٹی کے ذریعے یا خود براہ راست مظلوم یا متاثرہ پارٹی کو اس کا حق دے دینا چاہیے۔ اگر اس سلسلے میں عدلیہ یا کسی دوسرے ادارے کے سامنے پیش ہونا پڑے تو مذائقہ نہیں، اور قانون و عدالت کے سامنے پیشی سے کسی کو بھی استثناء یا قانونی تحفظ حاصل نہیں، کیونکہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ کسی بھی کام کو بہترین اور اچھے انداز میں کروانے کا اس سے زیادہ بہتر کوئی نسخہ نہیں کہ اس کے لیے کوئی انعام مقرر کر دیا جائے۔ انسانی فطرت و نفسیات اور انسانوں کی تنظیم و مینجمنٹ کا ادراک رکھنے والے جانتے ہیں کہ افراد انسانی کو ایک لڑی میں پرونا اور ان سے کوئی بڑا کام لینا کتنا مشکل کام ہے، لیکن یہی مشکل کام انعامات اور حسن کارکردگی پر حوصلہ افزائی سے آسان اور بہترین صورت میں سر انجام پاتا ہے۔ دشمن کے ساتھ جنگ کی صورت میں تو ویسے بھی ہر آدمی اپنی اور اپنے متعلقین نیز مال و جائیداد کی حفاظت اور حملہ آور دشمن سے مقابلے کے جذبات سے بھرا ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر اسے مزید حوصلہ افزائی و امید دلائی جائے تو یقیناً اس کی کارکردگی میں نمایاں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جنگ بدر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی انسانی نفسیات و اصول تنظیم کو پیش نظر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہادری و حسن کارکردگی پر انعامات کا پیشگی اعلان کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر اپنے اعلان سے صحابہ کرام میں زبردست جوش و خروش پیدا کیا اور وہ اس ولولے کے ساتھ دشمن پر جھپٹے کہ صفوں کی صفیں الٹ دی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عظیم سے نوازا۔ رسول اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی جانوں اور مالوں کا سودا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنت کے عوض کر چکے تھے۔ انہوں نے اپنی وفاداریوں کا مرکز و محور اللہ اور اس کے رسول کو بنا لیا تھا۔ دین و ایمان اور عقیدے کے رشتے کے علاوہ سب رشتوں، نعتوں اور تعلقات کو ثانوی حیثیت ہی نہ دی بلکہ ان کو مکمل طور پہ ختم کر دیا۔ اسی لیے تو مصعب بن عمیر غزوہ بدر کے موقع پر اپنے حقیقی بھائی ابو عزیز کو مخاطب کر کے کتنی سچی اور کھری بات کہتے ہیں، تم نہیں بلکہ تمہیں گرفتار کرنے والے صحابی حارث ابو الیسر میرے بھائی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے عبد الرحمن کو قتل کرنے دوڑے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن حشام کو اپنے ہاتھوں جہنم رسید کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجرح نے اپنے والد عبداللہ بن الجرح کو قتل کر کے ثابت کیا کہ ایمان کا تعلق ہی اصل اور حقیقی ہے، اسی تعلق کی بنیاد پر ان کی دوستیاں اور دشمنیاں ہیں۔ اگر اپنے حقیقی رشتہ دار ماں باپ، اولاد، میاں بیوی یا پورا قبیلہ برادری بھی کفار اور دشمنان دین کی صف میں ہوتے تو ان سے قطع تعلق میں تاخیر نہیں کرتے تھے۔ یہی ایمان مطلوب ہے اور ایسے ہی لوگ قرآن کی زبان میں حزب اللہ کے ارکان میں شمار ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی اقرا کے الفاظ میں نازل ہوئی جس میں پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس سے اسلام کی نظر میں تعلیم اور خواندگی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بدر میں قید ہو کر آنے والے کفار سے جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے، انصار کے بچوں کی تعلیم اور لکھائی پڑھائی سکھانے کا جو کام دیا، اس سے ایک طرف آپ کی رحمت و شفقت اور مثبت و مفید سوچ کا اظہار ہوتا ہے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں خواندگی اور تعلیم کی اہمیت کا پتہ بھی چلتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نبی امی ضرور تھے لیکن امت کی تعلیم و خواندگی کی بہت فکر کرتے۔ ابو العاص بن ربیع کو
فدیے سے مستثنا قرار دینے کی جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمائی، اس میں اپنے ساتھیوں کی تالیف قلب کے ساتھ ساتھ ساری امت کے لیے ہدایت و رہنمائی ہے کہ امت کے حکمرانوں اور بیت المال کے منتظمین سمیت کسی بھی فرد کو یہ حق نہیں کہ وہ بیت المال کو اپنے ذاتی اور شخصی یا خاندانی مفادات کے لیے استعمال کرے۔ یہ بیت المال عامت الناس کی ملکیت ہے اور اس میں تصرف کے لیے مالک کی اجازت ضروری، ورنہ اس کا تصرف خیانت میں شمار ہوگا۔ غزوہ بدر تاریخ اسلام کا عظیم ترین سنگ میل ہے۔ اس عظیم الشان غزوے سے منسوب یہ چند اسباق بس متوجہ حاصل کرتے ہیں کہ اسلامی تاریخ اور سیرت مطہرہ کے تمام واقعات اپنے اندر درس و رہنمائی کا ایک انمول خزینہ رکھتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمن کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔